بھی قرآن ہے. اچھا پھر اس سے تعارف کرایا اپنے پاروں سے. یہ پہلا پارا، یہ دوسرا پارا، یہ تیسرا پارا، یہ چوتھا پارا، یہ پانچواں پارا. پارے پڑھتے چلا جا. اس نے اپنا تعارف کرایا اپنے پاروں سے، اس نے اپنا تعارف کرایا اپنے یاروں سے. اس کی پہچان ہوتی ہے اس کے پاروں سے، اس کی پہچان ہوتی ہے اس کے. اس کا عنوان ہر سورت ہے. سورہ بقرہ ہے، آل عمران ہے، نساء ہے، مائدہ ہے. آپ دیکھو اس کی ہر سورت کا ایک موضوع ہے. یہ سورہ بقرہ کا موضوع ہے کہ یہ یہودیت کی رد میں ہے. یہ سورہ آل عمران کا موضوع ہے. اس قرآن میں سورہ آل عمران ہے، اس کا موضوع عیسائیت کا رد ہے. یہ سورہ نساء ہے اس قرآن میں، جس کا موضوع عورتوں کے مسائل ہے. پھر اس قرآن میں سورہ مائدہ ہے جو فقہ کے مسائل بتاتی ہے. اس قرآن میں کئی سورتیں الگ الگ عنوان پہ ہیں. یہ توبہ اور انفال ہے، جہاد اس کا موضوع ہے. یہ سورہ قصص ہے، یہ ماضی کا علم بتاتی ہے، تاریخ کا علم بتاتی ہے. اس سورت میں سورت فرقان ہے جو حق اور باطل میں فرق کرتی ہے. اس قرآن میں ایک سورت ہے جس کا نام نور ہے جو روشنی کا پیغام دیتی ہے. اس قرآن میں سورت صف ہے جو بہادری کا پیغام دیتی ہے. آئیے، میرا نبی بھی قرآن ہے، اللہ نے اس کی بھی مختلف صورتیں بنائی ہے. یہ سورہ بقرہ اس میں ہے، یہ یہودیت کا رد ہے. تو وہاں پر سورت عبداللہ ابن سلام ہے جو یہودیت کے رد کا عالم ہے. اس میں سورہ آل عمران ہے جو جناب عیسائیت کا رد کا موضوع ہے. اس قرآن کی سورت میں سورت سلمان فارسی ہے جو عیسائیت کے رد کا بہت بڑا عالم ہے. یہاں سورت نساء ہے جو عورتوں کے مسائل بتاتی ہے. اس قرآن کی سورت عائشہ ہے جو عورتوں کے مسائل بتاتی ہے. اس میں سورہ مائدہ ہے جو فقہ کے مسائل بتاتی ہے. ادھر سورت عبداللہ ابن مسعود ہے جو فقہ کے مسائل بتاتی ہے. یہاں انفال و توبہ ہے جو جہاد کا موضوع رکھتی ہے. وہاں پر سورت خالد ابن ولید ہے، زبیر ابن عوام ہے، ابو عبیدہ بن جراح ہے، حضرت زرار ہے. جس سورت کا موضوع جہاد ہے. یہاں سورت قصص ہے جو ماضی کا علم بتاتی ہے، جو تاریخ کا علم بتاتی ہے. اس قرآن کی سورت صدیق ہے جو تاریخ کا علم بتاتی ہے. یہاں سورت فرقان ہے، وہاں سورت فاروق ہے. اس میں سورت نور ہے، ادھر سورت ذوالنورین ہے، ادھر سورت صف ہے جو بہادری بتاتی ہے. وہاں پر سورت علی ہے جو بہادری بتاتی ہے. یہ ساری صورتیں مل کر پھر اس کے پارے بنتے ہیں. جبھی تو میں نے کہا اس قرآن نے اپنا تعارف کرایا اپنے پاروں سے، اس قرآن نے تعارف کرایا اپنے یاروں سے. اس قرآن کو پڑھنے کے لیے، سمجھنے کے لیے پہلے نورانی قاعدہ پڑھنا پڑتا ہے یا نہیں ہے؟ نورانی قاعدے میں بھی سب سے پہلے تختی نمبر 1 الف با تا سا جیم ہا خا دال الی آخرہ یا. الف سے یا کی تختی بچے کو پہلے پڑھائی جاتی ہے، پتہ چلے کہ جب یہ قرآن کھولے گا تو اچھا یہ الف ہے، اچھا اس کو دال کہتے ہیں، اچھا اس کو میم کہتے ہیں، اچھا اس کو یا کہتے ہیں. الف سے یا تک کی تختی نہ پڑھے تو یہ قرآن سمجھ نہیں آتا. ابو بکر کا الف علی کی یا لے لے تو یہ خلافت راشدہ کی تختی نہ پڑھے اسے وہ قرآن سمجھ نہیں آتا. جس نے ابو بکر کو نہیں سمجھا، عمر عثمان و علی کو، خلافت راشدہ کو، حق چار یار کو جنہوں نے نہیں سمجھا تو وہ قرآن بھی سمجھ میں نہیں آتا. ادھر سمجھنے کے لیے الف سے یا کی تختی ضروری، وہاں اس قرآن کو سمجھنے کے لیے بھی ابو بکر سے علی تک کا دور خلافت اس کا سمجھنا بھی ضروری ہے. تو یہ بھی قرآن ہے، وہ بھی قرآن ہے. اچھا قرآن یہ بھی ہے، قرآن وہ بھی ہے. میں نے کہا یا اللہ، میرا نبی بھی قرآن ہے، یہ بھی قرآن ہے. چلو اس کو تو ہم کھولتے ہیں، ہمیں نظر آتا ہے جناب یہ رکوع نمبر 1، یہ رکوع نمبر 2، یہ رکوع نمبر 3. بھئی یہ رکوع ہے. اچھا پھر اس قرآن میں تو 14 سجدے ہیں، سجدے بھی ہیں، رکوع بھی ہیں. یا اللہ میرا نبی بھی اگر قرآن ہے تو ادھر کے رکوع اور سجود، تو کہا اس کے پاروں میں بھی رکوع اور سجود، اس کے یاروں میں بھی رکوع اور سجود. قرآن نہیں پڑھا تراہم رکعن سجدا، تم نے کسی کو دیکھو گے تو رکوع میں پاؤ گے،
گے تو سجدے میں پاؤ گے. اس کے پاروں میں رکوع سجود، اس کے یاروں میں تراہم رکعن سجدا. رکوع سجدے میں نظر آ رہے ہیں یا نہیں آ رہے؟ اچھا یا اللہ، یہ قرآن، میرا نبی بھی قرآن، اس کو تو ہم جب مسجد میں اٹھاتے ہیں تپائی، پھر رحل پہ رکھتے ہیں، پھر پڑھنا شروع کرتے ہیں. یا اللہ میرا نبی قرآن ہے، پھر اس کی رحل، پھر اس کی تپائی، اس کی رحل کہاں؟ کہا کہ ہجرت والی رات نہیں دیکھا جب چاروں طرف سے کافروں نے نبی کے گھر کو گھیرا ہوا تھا؟ چاروں طرف سے کافروں نے گھر کو گھیرا ہوا تھا. نبی نے یوں مٹی اٹھائی، اٹھا کے جو پھینکی، ان کافروں کی آنکھوں میں جو مٹی گئی تو کافر کی آنکھوں کی لائٹ بند ہو گئی. بس اس وقت سے کافر نے لائٹ بند کرنا اپنا مذہب بنا لیا. بند کر بند کر بند کر. کیوں بھائی؟ غریبوں کی شام ہے تو میں کیا کروں؟ کہتے نہیں غریبوں کے پاس لائٹ نہیں ہوتی اس لیے ان کی لائٹ بند ہی ہو. میں نے کہا اچھا چلو بند کر دو. اب کیا ہوگا؟ کہا 2020 ہوگا. پھینکی آنکھ میں مٹی گئی، لائٹ بند. اور میں کہا کرتا ہوں، چاروں طرف سے کافروں نے نبی کے گھر کو گھیرا ہوا تھا. نبی نے حضرت علی کو بستر پہ سلایا. علی میرے بستر پہ سو جا، سو جا. علی تو بستر پہ سو جا. آقا کیوں؟ کہا علی تو سو جا، سو جا، تاکہ باہر یہ جتنے کافر ہیں یہ تجھے ہی نبی سمجھتے رہیں گے. یہ تجھے نبی سمجھتے رہیں گے، یہ باہر جتنے بھی کافر ہیں. حالانکہ تو نبی تو نہیں، تو علی ہے، ولی ہے، چمن کی کلی ہے، گل کی کلی ہے، ولیوں کا ولی ہے. لیکن صلح اس لیے رہا ہوں، وہ باہر جتنے کافر کھڑے ہیں تجھے ہی نبی سمجھیں گے. صیغہ مضارع مستقبل کے لیے بھی آتا ہے، تجھے ہی سمجھیں گے. اور اس نے سمجھا. جبھی تو تذکرۃ الائمہ میں لکھا کہ اللہ نے جبریل کو کہا تھا وہی علی کو دینا، غلطی سے نبی کو دیتا تھا. ایسے ہی تو نہیں سلا دیا تو سو جا وہ تجھے سمجھتے رہیں گے. حالانکہ نبی تو میں ہوں. علی تو سو جا. وہاں سے چلے ہیں، دروازے پہ صدیق کے دستک دی ہے. نبی اور صدیق ساتھ ساتھ چلے ہیں، جائے ہیں. جاتے جاتے غار کے پاس پہنچے ہیں. پہنچ کر صدیق پہلے غار میں گئے، جا کے صفائی کی. صفائی کرنے کے بعد آقا اب آئیے. جب نبی آئے تو پھر پیچھے قرآن بھی آ گیا. ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا. تو میرا دوست یہ ذرا سن لے، آگے تراویح بھی آ رہی ہے، حافظ بھی تمہیں بہت سارے نظر آئیں گے. لیکن ایک قوم ایسی ہے اس کے پاس حافظ کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ تم نے غار میں دیکھا کہ بڑی کدورتیں تھی، بڑے کانٹے تھے، بڑی گند تھی. پہلے صدیق گیا، جا کے صفائی کی. صفائی کر کے آقا اب آئیے. پھر نبی آئے تو پھر پیچھے قرآن آیا. میرا تیرا دل بھی بمنزلہ غار کے ہے. پہلے محبت صدیقی آ کر اس دل سے صفائی کرے گی، پھر محبت نبوی آئے گی. اس محبت نبوی کے آنے کے بعد جبھی تو قرآن سینے میں محفوظ ہوگا. پہلے صدیق کو لانا پڑے گا. جب تک صدیق نہ آئے مصطفیٰ آتے ہی نہیں ہے. آتے ہی نہیں ہے. یہ بھی قرآن، میرا نبی بھی قرآن. صدیق نے جھولی پھیلائی، آقا کا سر صدیق کی جھولی میں. رب نے کہا جس نے اس قرآن کی رحل دیکھنی ہو مسجد میں دیکھو، جس نے اس قرآن کی رحل دیکھنی ہو غار میں صدیق کی گود دیکھو. یہ صدیق کی گود اس قرآن کی رحل ہے. کتنے دن غار میں رہے نبی کے ساتھ؟ بولو. تو شاید افریدی کے رنز پتہ ہیں، صرف برازیل کے میچوں کا ریکارڈ پتہ ہے، یا کچھ ان کا بھی پتہ ہے؟ کتنے دن نبی اور صدیق غار میں رہے ہیں؟
कितने दिन? अच्छा, तीनों दिन नबी सोए हैं क्या? नहीं समझे? मैं तुम्हें झंगवी का मिशन, झंगवी का प्रोग्राम, झंगवी का काज, झंगवी का काम की सुन्नत बुखार से बता रहा हूं। क्या तीनों दिन नबी सोए हैं? जो नबी बीवियों में बारी तकसीम करे, जिस नबी का उमर बैतुल मक़दस फतह करने जाए, सवारी एक हो तो गुलामों में बारी तकसीम करे, गुलाम को कहे कुछ तू बैठेगा मैं चलूंगा, मैं बैठूंगा तू चलेगा। जिस उमर ने तकसीम नबी से सीखी हो, क्या वो गार में सोने आराम करने की तकसीम नहीं करेगा? तीनों दिन नबी नहीं सोए। नबी सोए, सिद्दीक मैं सो रहा हूं तू पहरा दे। सो गए, सिद्दीक पहरा दे रहा है। बेदार हुए पैगंबर, सिद्दीक अब तेरी बारी, अब तू सो, मोहम्मद पहरा देगा। तू सो, मोहम्मद पहरा देगा, ताकि दुनिया को पता चले सिद्दीक की पहरेदारी ये मेरे पैगंबर की सुन्नत है या नहीं है? ये वो पहरेदारी है जिस पे हमें नाज और फख्र है। एक साथी ने बताया, हज़रत हैदरी शहीद रहमतुल्लाह अलैह को किसी ने ख्वाब में देखा, खूबसूरत महल के बाहर अपनी गोद में तकिया लेके बैठे हैं। किसी ने कहा, हज़रत महल के बाहर दरवाजे पे क्या कर रहे हैं? और मैं अंदर अबू बकर सिद्दीक के बाहर पहरे पे बैठा हूं। हम तो मरने के बाद भी सिद्दीक की चौकीदारी करते हैं। यही तो हमारा सरमाया है, यही तो हमारा मान है, यही तो हमारी इज्जत है। पल्ले में तो और कुछ नहीं, इतना तो है इंशाअल्लाह सहाबा का नाम लेते हैं, कल कयामत के दिन इंशाअल्लाह सुरखरू होके उठेंगे। नबी और सिद्दीक गार में, मैं कई जगह कह रहा हूं आजकल, ऊपर मकड़ी ने जाला तन लिया, कबूतरी ने अंडे दे दिए। काफिर आए और आगे देखा, खोजियों ने कहा यहां पर है। उन्होंने कहा पागल तो नहीं हो गए, यहां होते तो कबूतरी अंडे देती। कबूतरी तो वीराने पे अंडे देती है। सजावल वालों, आज बड़े बड़े आए हमें खत्म करने के लिए, मुशर्रफ साहब भी आए, और अब थोड़ी 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 उसको भी मस्ती हो रही है। हजरत जी, जितने थोड़े बहुत बाल है ना, जरा इन्हीं का ख्याल रख लो, कहीं ये भी ना खत्म हो जाए। मुशर्रफ आया, पाबंदी लगाई, पाबंद कर दो, पाबंदी पाबंदी पाबंदी, ये कल अदम है।